میں دعوتی خطاب دوں گی قرینہ آوان کو، جن کا تعلق دی سیوی اسکول سے ہے۔ قرینہ آوان۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے، چہرے پر پریشانی کے آثار، اور ہاتھوں میں امید کی شمع کے بجائے تشویش کا بوجھ اٹھائے، اس دور پر آشوب کے نونہال کو دیکھیے صدر علی وقار۔ مادہ پرستی کی گھٹاؤں کے بیچ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا کرتے اس نونہال کو نہیں معلوم کہ بلند و بالا عمارتوں اور تنگ فلیٹوں سے نکل کر کھلے صحن میں پھول تتلی سے کھیلنے میں کیا لطف آتا ہے۔ ویڈیو گیمز اور سکرین پر گھنٹوں وقت ضائع کرتے اس نوجوان کو کیا علم کہ اقبال نے اسے شاہین سے کیوں تعبیر دی تھی۔ کوئی خداوندان مکتب سے پوچھے کہ صبح سے لے کر رات گئے تک بھاری بھرکم کتابوں کا بوجھ اٹھائے نونہالان وطن تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے دن بدن دباؤ کا شکار کیوں ہوتے چلے گئے۔ کیوں اچھے گریڈ اور نمبرات کی دوڑ میں نوجوانوں کی اپنی شخصیت ہی مسخ ہوتی چلی گئی۔ صدر علی وقار، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو وقت کی رفتار کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میں اس ایوان کو گواہ بنا کر یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی مٹی سے کوئی جناح، کوئی اقبال اور کوئی حکیم سعید تبھی پیدا ہو سکتے ہیں جب نونہالوں پر تعلیمی دباؤ ڈالنے کے بجائے انہیں تربیت دی جائے۔ تھکن سے بچاؤ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے مستقبل کے ستاروں کو روبوٹک لائف میں ڈھالنے کے بجائے انہیں تربیت دی جائے۔ اینزائٹی اور ڈپریشن کی تاریکیوں میں گرنے سے اپنے نونہالوں کو بچانا تبھی ممکن ہوگا جب والدین سے لے کر اساتذہ بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے اعتماد اور حوصلے کے زیور سے آراستہ الفاظ سے امید بڑھائیں گے۔ ایک بہترین معاشرہ تبھی تشکیل پا سکتا ہے جب والدین سے لے کر اساتذہ بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے اعتماد کے زیور سے آراستہ الفاظ سے امید بڑھائیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ پھر ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، پھر ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ شکریہ۔